حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ وہ واحد دعا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا کوئی امتی دھیان کے بغیر بھی پڑھ لے گا تو اللہ پاک سارا دن اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ معزز دوستوں، سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے عرض کروں کہ اگر دنیا جہان کی بھی آپ کی کوئی مشکل ہے، دنیا جہان کی کوئی بڑی مصیبت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے آپ کے نزدیک، تو ایسے احباب، وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی، ایسے احباب متوجہ ہوں، کیونکہ آج کا عمل بہت ہی عمدہ، بہت ہی لاجواب بابرکت عمل ہے۔ اس عمل کے بارے میں جتنا کہا جائے، جتنی اس کی فضیلت بیان کی جائے، جتنا اس عمل کے بارے میں کہا جائے وہ کم ہوگا، کیونکہ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت ہی بڑا لاجواب عمل ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی بھی میری بہن کی یا کسی بھی میرے بھائی کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ناممکن ہے، اسے ممکن میں بنانا چاہتے ہیں، تو وہ احباب متوجہ ہوں جو بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، جنہوں نے بہت سارے وظائف کیے، بہت سارے اعمال دعائیں کی، بہت سارے وظائف ذکر اذکار کیے، لیکن ان کے معاملات بہتر نہیں بلکہ اور زیادہ خراب ہوئے۔ شاید کوئی وجہ ہوگی، شاید کوئی جادو ٹونے کی وجہ ہوگی، چاہے شاید کوئی قدرتی معاملہ ہوگا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی ایسی حاجت یا پریشانی ہے تو اس کو اگر آپ جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، تو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا یہ وظیفہ ضرور کریں۔ آپ کسی بھی مسئلے کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ البتہ صرف اور صرف آپ نے اپنے مسئلے کی نیت رکھنی ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جس کے لیے آپ یہ پڑھ رہے ہیں، وہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ میں اس عمل کا پورا طریقہ آج آپ کے حوالے کروں گا، اچھے سے آپ کو سمجھاؤں گا، اسی لیے گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اچھے طریقے سے ویڈیو کو ذہن نشین کر لیں، اور یہ عمل جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے بالکل آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کی نیت گھر کے معاملات میں ہے تو آپ گھر کی نیت کریں، اگر رزق کے مسئلے مسائل ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کثرت سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں معاملات ہیں، کاروبار بہتر بنانا چاہتے ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یا محبوب کا مسئلہ ہے، محبوبہ کا مسئلہ ہے، اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، شادی کی نیت کر کے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، صاحب اولاد بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کے گھر میں معاملات ہیں، 19-20 ہے، لڑائی جھگڑا ہے، گھر کا ماحول بالکل الٹ پلٹ کر کے رہ گیا ہے، تو اسے اگر آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کریں، تو انشاءاللہ آپ کو ان اعمال سے اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ ساری زندگی میرے حق میں دعا کریں گے کہ انشاءاللہ بہت ہی بہترین عمل بتایا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سب کا پڑھنا قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ معزز دوستوں، اب میں آپ کے ساتھ وہ بابرکت روحانی پاورفل عمل شیئر کرنے لگا ہوں، آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، تاکہ اس عمل سے آپ کی پریشانی ختم ہو، آپ کے معاملات بہتر ہوں۔ لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ایک گزارش ہے جو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کرتا ہوا آ رہا ہوں، کہ اگر آپ میرے چینل مجرب وظائف پر ابھی نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ ویسے تو اس عمل کی اجازت عام ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، البتہ پھر بھی برکت کے لیے کمنٹس میں آپ نے سبحان اللہ 3 مرتبہ لکھنا ہے اور اس کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جو جو سبحان اللہ لکھے گا میں اس کے حق میں دعا کروں گا، اللہ اس کے معاملات آسان کرے اور اس کی پریشانی کو ختم فرمائے، اور اس کا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ دوستوں، عمل کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے باوضو دو زانوں بیٹھ کر اچھے طریقے سے، ویسے تو یہاں 2 مرتبہ بتایا گیا ہے کہ اس دعا کو آپ 2 مرتبہ پڑھیں، البتہ آپ
3 مرتبہ، 11 مرتبہ، 7 دفعہ، 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے دو زانوں بیٹھ کر دل ہی دل میں 2 منٹ 3 منٹ تک اپنے اس مسئلے کا تصور کرنا ہے، اس پریشانی کا تصور کرنا ہے جس کے لیے آپ بہت زیادہ فکر مند ہیں، جو آپ معاملات بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس دعا کو آپ نے پڑھ کر آنکھیں بند کر کے سجدے میں جا کر آپ نے دعائے خیر کرنی ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو انسان آنکھیں بند کر کے کوئی ورد کرتا ہے یا دعا کرتا ہے تو اس کا دھیان کہیں دوسری طرف نہیں جاتا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف جاتا ہے اور اس کی توجہ میں ایک مضبوطی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ آنکھیں کھول کے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ البتہ اگر آنکھیں بند کر کے دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دعا کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے معاملات جلدی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل کو اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کا وہ مسئلہ، آپ کی وہ پریشانی حل نہیں ہو جاتی۔ چاہے ایک دن میں آپ کا معاملہ حل ہو تو بے شک آپ اگلے دن اس وظیفے کو نہ پڑھیں، چاہے 2 یا 3 دن میں آپ کا معاملہ بہتر ہو تو شاید اس سے آگے آپ نہ پڑھیں۔ چاہے جتنے دن لگتے ہیں، پابندی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اگر آپ خاموشی سے رات کو اس عمل کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا، اللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا اور آپ کا اللہ پڑھنا ضرور قبول فرمائے گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، لہٰذا مایوسی منع ہے، بالکل مایوس نہ ہو، یہ ایک مضبوط اور طاقتور عمل ہے۔ جن جن احباب نے کیا ہے اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور ان کے معاملات آسان کیے ہیں، تو اللہ آپ کی بھی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دوبارہ دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ جو بھی میری بہن بھائی یہ عمل کرے، یہ وظیفہ کرے، اللہ اس کو پڑھنا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔